آپ نے وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان، جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میرا رابطہ ہوا، اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس، پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا، اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے، اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات، مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، مولویوں نے الو بنایا، مولویوں نے بیوقوف بنایا، یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک، بولو بھائی، نہیں. اس میں عزت ہے، شہرت ہے، لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. عزت، شہرت اور دولت جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان، دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیسہ ملے اور عزت ملے، یہی ہے نا. ارے جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فلاں کو بڑا نوازا ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان نے فلاں کو بہت نوازا ہے، تو کیا مطلب؟ بھگوان نے فلاں کو عزت بھی بہت دی ہے اور پیسہ بھی. تو بالی ووڈ میں یہ دو چیزیں ہول سیل کے حساب سے ہیں کہ نہیں ہے؟ شہرت بھی اور روکھڑا بھی. اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے ٹھیک ٹھاک پیسے مل جاتے ہیں، صرف افتتاح کرنا ہے نا. تو اس نے بتایا کہ ایک ربن کاٹنے کے اتنے پیسے، ان افتتاح کر کے بھی فلاں ایکٹریسز آئی ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں. تو اس نے کہا میں عمرہ کرنے گئی انہی پیسوں سے، لیکن میرے دل میں خلش تھی کہ میں اللہ کے گھر بھی حلال پیسوں سے نہیں آئی. ایک عالم کی بات یاد آئی کہ ہیرا ہے نا، ہیرا، وہ کیچڑ میں پڑا ہوا ہو پھر بھی وہ ہوتا کیا ہے؟ ہیرا. تو یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ، ایمان، یہ بڑی زبردست چنگاری ہے. مسلمان کو احساس ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے، غلط. غیر مسلم میں بسا اوقات احساس ہی نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار یہ سب سیٹ ہے، سب ٹھیک ہے، حالانکہ شروع میں اس کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے نا، یہ جو گوروں میں آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے گوروں میں یہ شروع سے ہے؟ ایسا نہیں ہے، شروع میں نہیں تھا. انسان اپنے ضمیر کو آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. یار عیاشی کرو، یار عیاش، آخرت پر یقین نہیں ہے، حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے، ابے دنیا میں انجوائے کرو. تو پہلی دفعہ ایک کوئی آدمی بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، جیسے پہلی دفعہ شرابی کو دیکھ کے بھی گھن آتی ہے. شرابی کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے نا. مجھے تو اللہ کا شکر ہے تو شرابی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتے اتنے، لیکن کبھی کوئی بھولا بھٹکا نظر آ جائے تو ہم کافی لمبی دور سے نکل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے بدبو آ رہی ہوگی، گھن آتی ہے اس سے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمارا کمال نہیں تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ بتاؤ وہ بوتل منہ سے کیسے لگا لے گا جس میں بدبو آ رہی ہے؟ لیکن پہلی دفعہ نہ چاہتے ہوئے لگاتا ہے، اور پھر عادت پڑ کے پھر اس کی لت پڑ جاتی ہے. تو اسی طرح میرے بھائی ہر گناہ میں یہ مسئلہ ہے. تو جب یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہندوؤں میں آیا، عیسائیوں میں آیا، یہ ایسے ہی نہیں آ گیا. پہلی دفعہ کسی نے غیرت کی قربانی دی ہے، اور آہستہ آہستہ معاشرے میں پھر ڈیبیٹ ہوئی، اس کو پھیلایا گیا، ہوتے ہوتے سب اسی کلچر کے. پھر میرڈ لائف اور بغیر شادی کے لائف میں کوئی فرق نہیں، بلکہ شادی شدہ لائف کو لوگ بیوقوف سمجھنا شروع کر دی. تو یہ مسلمان کے اندر جو ہے نا ایک رمق ہوتی ہے، کیونکہ اس کو مذہب گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس ایکٹریس نے بتایا، اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں جو عمرہ کر رہی ہوں یہ عمرہ بھی ٹھیک، بولو بھائی، نہیں. اپنے جسم کی نمائش کرنا، کسی جوان لڑکی کے لیے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا تاکہ لوگ اس کے جسم سے لذت حاصل کریں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے بھائی. اس پہ آپ درجنوں دفعہ اخلاق کا لیبل لگا دیں تو میرے بھائی کوے کو کبوتر کہنے سے کوا کبوتر نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو صاف رکھو، تو جب نگاہیں صاف ہیں تو آپ ان کے کپڑے آدھے کیوں کر رہے ہو؟ پھر آپ اسی لیے تو آدھے کپڑے کر رہے ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. اگر لوگوں نے بہن کی نیت سے ہی دیکھنا ہے تو بہن تو پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ٹھیک ہے نا. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے
احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. تو اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی, میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر, یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا, اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت, برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا, نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گنے نہیں جائیں گے, کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تولے جائیں گے. یار بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. دیکھو اگر اعمال گنے جاتے تو ہم صبح سے لے کے شام تک جتنی نیکیاں کی اپنی ڈائری میں لکھ دیتے, آج میں نے 20 نیکیاں کی اور 10 گناہ کیے ہیں. تو نیکیاں زیادہ ہیں, گناہ کیا ہیں کم, تو قیامت میں بخشے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا, وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. بہت سے ایسے انسانوں کو پانی پلانے سے بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی پلانے میں بھی ان کا اپنا مفاد ہے. باس کو پانی پلا رہے ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی خدمت, مقصد کیا ہے کہ باس سے تعلقات اچھے ہوں گے تو سیلری اس بہانے بڑھا دے گا. آپ کو پتہ چل جائے یہ مجھے اگلے مہینے نکالنے والا ہے, پھر پلا کے دکھاؤ. ماں کو پانی پلانا, باپ کو پانی پلانا. تو بہرحال اللہ کے ہاں اصول کیا ہے, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا, اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے, اچھا کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چرسی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے, ہیروئن چی بھی یہی, ہیروئن جو اسمگل کرتے ہیں نا, یار ان بیچاروں کو ہیروئن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو وہ ہر آدمی ہر برائی پہ لیبل اچھا ہوتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حیا اور شرم اچھی چیز ہے, عورت پورے لباس میں اچھی ہے. تو میرا مقصد یہ بیان کرنے کا ہے کہ بھائی یہ برائی پر اچھائی کا لیبل لگایا جا رہا ہے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے, جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں, میں نہیں بلاتا, میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو, اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ, مرنے سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو, مرنے سے پہلے آ جاؤ. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے, حقیقت میں سکون ہے نہیں, کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا, اس کا میں نے انٹرویو سنا, اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا, ابے اس بڈھے کو ہٹا یار, حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے نا ایک دم مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, اور سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے, تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہو گئے یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. تو ان کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے.
اور ان میں جو ایکٹریسز ہیں نا لڑکیاں, وہ تو ان کا تو فیوچر ہے ہی نہیں, کیونکہ آدمی تو دیر تک چلتے رہتے ہیں, کیونکہ بندے کا تو میں تو بیوٹی اتنی, بھائی آدمی میں بیوٹی اس کا خوبصورت ہونا اتنے ویلیو نہیں رکھتا, اس کا تو یہ ہے کہ بندہ ہو, چل پھر سکتا ہو, تو وہ تو چلتا رہے گا. لڑکیوں کو تو رکھا ہی بیوٹی کی وجہ سے جاتا ہے نا, اور عورت پہ بڑھاپا, معذرت خواتین کے ساتھ میں بہت معذرت, کہ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے, مشاہدہ کہتا ہے, عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. جی بھائی کیا بول رہا ہے؟ اچھا بیان کے بعد دعا کریں گے نا, بیان میں کیوں ٹوک رہے ہیں درمیان میں؟ جی اچھا اوپر ہیں بھائی, عمران صاحب ہیں یہاں, کوئی ان کی وائف اوپر بیٹھی ہوئی, ان کی طبیعت خراب ہے, تو ذرا جائیں دیکھ, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں؟ ہاں اس کی مثال ایسے جیسے پھول جو ہے نا, پھول وہ جلدی مرجھا جاتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ پھول تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے, اور گھاس بہت دیر تک رہتی ہے. آدمی کو گھاس بنایا, جھاڑ بھجکڑ نہیں ہوتے, جھاڑیوں جیسے بنایا نا, تو یہ تو چلتا رہتا ہے. یہ ہوٹل کے پراٹھے کھا کھا کے بھی کافی ٹائم نکال لیتے. خواتین کو اللہ نے ایک حسن و جمال دیا ہے, پھول جیسا بنایا ہے, تو ان کو اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, ایکچولی کھاتی طبیعت سے ہیں اللہ معاف فرمائے, پھر وہ میں ٹاپک چینج ہو جائے گا. وہ تو جب شادی میں کیمرہ سامنے آتا ہے تو پھر وہ نوالے کا رخ ایک دم بہت چھوٹا سا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ ان کو اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے زیادہ محنت, تبھی تو ان کے میک اپ پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ان کی فٹنس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آدمی پورا خرچ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. آدمی کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا, بس بیوی پہ خرچ کرنا ہے. اسی ٹینشن میں وہ کیا ہو جاتا ہے, ہینڈسم اسمارٹ, ٹھیک ہے نا, فٹ فاٹ, تو اسی میں وہ آدھا ہو جاتا ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے کہ عورت جلدی بوڑھی ہوتی ہے. تو اب جب یہ لڑکیاں جو ایکٹریسز ہیں, فلم انڈسٹری میں گئیں, ماڈلنگ کر رہی ہیں یا فلمیں بنا رہی ہیں, بھائی آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم ہے, اس کے بعد یہ فلموں والے آپ کو لفٹ ہوتا ہے, لفٹ نہیں ہوتا, لیکن میں جان کر کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے, اور پھر بس آپ کو تھوڑے دن کے بعد اسٹیج پہ لا کے ایک ایوارڈ دے دیا, اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ یہ متاثر ہوتے ہیں, یار اسٹیج پہ اس کی اتنی عزت ہے, 99 سال کی ہوگی پھر بھی اتنی عزت ہے. بھائی یہ صرف 5 منٹ کی ہے, اس کے بعد کوئی عزت نہ. گھر میں کوئی لفٹ کراتا ہے, کیونکہ بچوں کی تربیت اسی اسٹائل میں کی ہوتی ہے. ان کو یہ تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ ماں پہ ایک نظر ڈالنے سے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, ابا کی پیشانی پہ نظر ڈالنے سے حج عمرے کا, ابا کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری, ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے. یہ چیزیں تو کبھی سیکھی ہوتی نہیں ہیں. تو نہ بچے ماں باپ کو لفٹ کراتے ہیں, نہ ماں باپ. پھر شادیاں بھی اکثر ناکام ہوتی ہیں, کچھ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں, وہ بھی کامیاب ایسے ہی ہوتی ہیں, بس ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہی رہنا قیامت تک اور میں تمہارا میاں ہی رہوں گا, بس یہ ہمارا آپس میں ایگریمنٹ ہے. لیکن نہ عورت کو شوہر پہ, سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, کوئی بالی ووڈ کا ایکٹر بلا وجہ بفر جائے کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو, سارے مجھے پتہ ہے سارے نہیں ہوتے, لیکن نظام سسٹم کیا ہو جاتا ہے اکثر کا خراب. نہ بچوں کی, مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی باپ کو؟ وہ ٹھیک ہے ادھر ادھر وہ آنکھ مٹک کے کر رہا ہے, عورتوں کو دیکھ رہا ہے آدھے آدھے کپڑوں میں, بڑی اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اپنی بیٹی بولو نا پورے کپڑوں میں اچھی لگتی ہے, اس پہ پیار آتا ہے انسان کو, اسکارف میں اچھی لگتی ہے. لیکن جب آپ کی بیٹی ماڈرن بنتی ہے نا اس اسٹائل میں, اور پھر آدھے آدھے کپڑے پہن کے گھر میں گھومتی ہے, ٹھیک ہے آپ دنیا کو تو مطمئن کر دیتے ہو کہ یار میں براڈ مائنڈیڈ ہوں, یہ چیز میری نظر میں ایشو نہیں ہے, لیکن ذرا سی بھی غیرت ہوگی نا آپ کے دل پہ آرے چلتے ہیں, یار اس بیٹی پہ مجھے وہ پیار نہیں آ رہا تو جو باپ کو بیٹیوں پہ آتا ہے. دینداروں کے گھروں میں جا کے دیکھو, بچیاں باپ کو دیکھتے ہی سر پہ چادر لے لیتی ہیں. ابو آ رہے ہیں, والد صاحب آ رہے ہیں, ڈیڈی آ رہے ہیں, پاپا آ رہے ہیں, ان کے سامنے تمیز سے بیٹھنا ہے, احترام سے بیٹھنا ہے, پانی پیش کرنا ہے. ان کو کیسی مرتی ہیں, خدا کی قسم کیسی مرتی ہیں. یہ چیز تو بتانے کی نہیں ہے, یہ تو دینداروں کے گھروں میں جو جہاں واقعی حقیقت میں دیندار ہیں, صرف گیٹ اپ نہیں ہے, حقیقت میں اسلام کو فالو کرتے ہیں, ان کے گھروں میں جا کے دیکھو بیٹیاں کیسے باپ سے, بھائی بہنوں میں کیسی. ہمارے معاشرے میں بھائی بہنوں کے لیے کتنی محنت کرتے, اپنی شادیاں نہیں کر رہے ہوتے جب تک بہن کی نہ ہو جائے.
مر جاتے ہیں, بڈھے ہو جاتے ہیں, جو غلط ہے, میں نہیں مانتا اس رسم کو. وہ بھائی جس کی ہو رہی ہے اس کی کرا دو فی الحال, کسی کی بہن سے کو نمٹاؤ گے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بہن سے بھی شادی کر لے, اس چکر میں کوئی کسی کی شادی نہیں کر رہا. لیکن پھر بھی سوچ تو اچھی ہے نا. ایک ایک بھائی 6 بہنوں کی کفالت کر رہا ہے کہ یار یہ ان بہنوں کا کیا ہوگا, ان کی فکر ہوتی ہے, ان کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے, ان کی ایجوکیشن کی فکر ہوتی ہے. ایک اکیلا کما کما کے سب کو کھلا رہا ہوتا ہے. بھائی نہ ہو تو بڑی بہن ماں بن کے سب کو کھلاتی ہے. ایسے بھی میرے پاس رپورٹیں آئی ہیں کہ ایک خاتون اپنی بہنوں میں بڑی ہیں, اس نے کہا میں اپنی شادی نہیں کروں گی, میری ماں نہیں ہے, ماں مر گئی تو اب میں نے ہی ماں بن کے پالنا ہے. ساری بہنوں کو جاب کر کے کھلایا بھی, سب کی شادیاں بھی ہوئی, خود بیچاری بوڑھی ہو گئی. ارے یہ محبتیں مارکیٹ میں کیا ہیں, یہ فلم بالی ووڈ کی فلموں میں نظر آئیں گی, گھروں میں نظر نہیں ہے. فلموں میں دکھائیں گے تو بڑھاپا سامنے کھڑا ہوا ہے, اور عورت کیا بڑھاپا بولو جلدی آتا, تو اس کو چاہیے کہ اپنی جوانی میں اپنے آپ کو ٹھکانے لگا دے, کسی خاندان میں چلی جائے, اولاد ہو جائے, اس کا فیملی مضبوط ہو جائے. یہ جو رنگرلیاں ہیں نا, اس کے بعد بالی ووڈ نے بھی لفٹ نہیں کرانی آپ کو تھوڑے دنوں میں. ہاں وہ دعا کروانے کے لیے, دم درود کے لیے بلا کے لے آئیں گے اسٹیج پہ کہ ہمارے سینئر, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. عزت کرنے کے لیے وہ گھر میں بولو بھائی نہیں جائیں گے. حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو, میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا.